بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی آپ دیکھیں نوجوان ہوگا، ٹھیک سے ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہوگی، لیکن وہ علماء جن کی زندگیاں قرآن و سنت کا درس دینے میں اور گہرا علم رکھ کر لوگوں کو رہنمائی عالمی سطح پر دینے میں گزر چکی ان کی زندگیاں، لیکن یہ ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں۔ ان کا پروفیسر بہت زبردست ہے، جس کو عربی تو بہت دور کی بات ہے، انگلش بھی ڈھنگ سے نہیں آتی، ویب سائٹ جو اس سے آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے انگلش کے لیے بھی ڈکشنری لگتی ہے، اس کو گوگل ٹرانسلیشن سے وہ اپنا کام چلا رہا ہے، لیکن وہ ان کے نزدیک ہم ان کا درس اٹینڈ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے شیخ صالح الفوزان، شیخ فلاں نہیں، وہ سب گورنمنٹ کے عالم ہیں۔ کس کے عالم ہو؟ وہ گورنمنٹ کے عالم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عالم ہے، تو اس سے دین حاصل کریں گے، دین سیکھیں گے، بڑے بڑے علماء کو چھوڑ دیں گے۔ کاش کہ وہ لوگ یہ کرتے تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ بک گئے۔ علماء کے بارے میں کیا؟ یا تو بک گئے، یا تو ڈرتے بولنے کو، صحیح بات حق بات، یا پھر ان کو دنیا کی باتیں معلوم نہیں ہے۔ ہاں یہی ہے نا، یا تو وہ اتنے کیریکٹر کے بگڑے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ کے بکے ہوئے ہیں، ایک نہیں، دوسرے لیول پہ سمجھتا ان کو لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہے، یعنی بزدل ہے، یا پھر تیسرا کیا ہے؟ سمجھتا ہی نہیں، ان کو خالی طہارت کے، نماز کے مسائل معلوم ہیں، اور جو ہائی لیول کے جو ہم کو معلوم ہے، ہائی لیول کے مسائل جو گورنمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں یہ ان کو معلوم نہیں ہے، عالمی مسائل ان کو معلوم نہیں ہے، حکومت کے مسائل ان کو معلوم نہیں ہے، جہاد کے، جنگ کے وہ مسائل ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو فقہ الواقع نہیں معلوم ہے۔ فقہ الواقع اس کو دنیا کا معلوم ہے، لیکن گھر کا معلوم ہے، بیوی کیا کر رہی، ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ہاں اس کو وہ فقہ الواقع معلوم ہے نہیں، بچے کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم۔ ان کے اکثر لوگوں کے، اس فکر کے حاملین کے اکثر گھر کے لوگ بے دین ہوتے ہیں، اور وجہ یہ لوگ ہوتے ہیں، وجہ یہ خود ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں کرتے، ان کی اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں حکومت قائم کرنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں، اور وہ بھی حکومت قائم نہیں ہوتی، وہ صرف میٹنگ کی حد تک رہتی ہے، گپ شپ کی حد تک رہتی، وہ چٹ چیٹ بس اس حد تک رہتی ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ چٹ چیٹ کی بھی توفیق ان کو نہیں ملتی۔ دینی اعتبار سے وہ گھروں میں اسلامی حکومت قائم نہیں کر پاتے ہیں، اور خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں حکومت قائم کرنے کا۔ ان کے گھر کے لوگوں کی تکفیر کبھی نہیں کرتے ہیں، شریعت کی نفاذ نہیں کرنے کی وجہ سے۔ گھر میں ماں اپنی بیٹی کو پردے کے لیے نہیں بولی تو اس کو کافر نہیں بولتے، باپ اپنے گھر کے اندر دینداری کا نظام قائم نہیں کیا، اپنے باپ کو کافر نہیں بولتے، لیکن حکام کو، علماء کو کافر قرار دینے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتے، ذرا بھی ریلکٹنٹ اور ہیزیٹیشن ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، ذرا بھی ریلکٹنس نہیں ہوتا ان کو، پھٹاک سے کافر ہے۔ یہ دوہرے پیمانوں والے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اپنے کو بھی کبھی کافر نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر میں تو خود شریعت نافذ نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو کبھی کافر نہیں بولتا، جبکہ اس کی حکومت میں اس کی چلتی ہے، اپنے آپ کو کبھی کافر نہیں بولے گا، لیکن اسلامی حکومتوں کے حکام کو کافر بولنے میں ذرا بھی دیری نہیں کرے گا۔ یہ جہالت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور زیادہ تر ایسے لوگوں میں آپ کو نوجوان اور دینی علم کا گہرائی سے نہ رکھنے والے لوگ ملیں گے، اور شیطان ان کو سب سے پہلے علماء سے کاٹ دیتا ہے، جو کہ سب سے ضروری چیز ہے۔ سب سے ضروری چیز ہے کہ آدمی علماء سے جڑا رہے، کم سے کم اپنی آئیڈیالوجی غلط ہونے کے بارے میں ان سے پوچھ تو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے ان کے پاس جو اخوانی اور خارجی منہج کے شکار لوگ ہیں، ان میں آپ کو دکھائی دے گا سب سے پہلے علماء کی ناقدری ان کے پاس ملے گی۔ علماء ہے، علماء کچھ بھی نہیں، کہا ہے کہ علماء کیا کی، علماء نے
علماء نے علماء نے تو سب خراب کر کے رکھے، آپ کو سب سے پہلے ان کی زبان سے ہی سننے ملے گا. تو جس کی بالکل بھی ویلیو ان کے نزدیک نہیں ہے، ان کے پاس جائیں گے، ذرا بتاؤ ہم کو صحیح کیا ہے؟ نہیں. پھر کیا کریں گے؟ پھر اپنی انڈرسٹینڈنگ پر ڈیپینڈ رہیں گے. جو ان کو صحیح لگتا ہے وہ سمجھیں گے، اور شیطان پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں کچھ بھی وسوسے ڈالتا ہے، پھر کچھ بھی ان کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. یہ دیکھیں یہ مطلب ہے اس کا، ارے یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، کبھی علماء نے بتائی نہیں کبھی اپنے کو یہ حدیث، اس کا یہ مطلب تو کبھی بتایا نہیں. ایک چیز میری سمجھ میں آئی، یہ میننگ کچھ لگ رہا ہے، فٹ بیٹھ رہا ہے ایک دم. اب سارے آئی ایم کنیکٹنگ دا ڈاٹس، اب سب سمجھ کے آ رہا ہے ایک دم، اب دکھ رہا ہے. کبھی کسی نے بتایا نہیں، 1400 سال میں کوئی نہیں بولا. تو اب اس کو کیا لگتا ہے؟ اس کو ایک نئی چیز ملتی ہے، اور وہ نئی چیز اس کے لیے بربادی کا سبب بنتی ہے. اور وہ اکیلا برباد نہیں ہوتا ہے، وہ سب کو برباد کرتا ہے جو اس کے دائرے میں آتے ہیں. تو یہ بربادی کی جڑ ہے. عام طور سے آپ دیکھیں اس نوجوان نے کیا کہا، ہے اچھے آدمی تھے، کاش کہ یہ ہمارے ساتھ ہجرت بھی کرتے ہیں. مطلب ان کے نزدیک صحیح وہ ہے جو ان کی آئیڈیالوجی کو قبول کرتا. آج بھی آپ دیکھیے ان کی آئیڈیالوجی کو جو علماء نہیں بولتے صحیح، لاکھ بھلائیاں ان کے اندر ہوں، وہ اچھے نہیں ہیں. ان کی آئیڈیالوجی سے جو لوگ میچ کرتے ہیں، لاکھ برائیاں ان کے اندر ہوں لیکن اچھے، یہ تو مانتے نا. دیکھ لو آپ اس کو، دیکھ لو آپ اس کو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں گمراہ کون ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ شیعہ کتنی خرافات ہیں، لیکن صرف اسلامی نظام کے قیام میں، اسلام میں ریولوشن لایا انہوں نے، ایران میں ریولوشن لایا انہوں نے، وہاں اسلامی حکومت ہے. وہ ان کے بھائی ہیں، ان کے بارے میں کبھی وہ برا سننے کو برداشت ہی نہیں کریں گے. ہمیشہ آپ کچھ بھی بولو فوراً شیعہ کے بارے میں ڈیفنس میں آ جائیں گے. ان کی تکفیر کبھی نہیں، اخوانی شیعہ کی تکفیر نہیں کرے گا، لیکن سنی عرب کی تکفیر کرے گا. لکھ کے رکھیے اس کو، لکھ کے رکھیے اس کو. وہ دھڑلے سے تکفیر کرے گا عربوں کی، سعودی عرب کی، علماء کی بھی اور حکام کی بھی، لیکن شیعہ کی کبھی تکفیر نہیں کرے گا. دیکھ لیجیے، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گا. لٹمس ٹیسٹ ہے یہ، یوں ہی نہیں بول رہا ہوں میں، کیے ٹیسٹ ہم نے، اس کو ہم نے ٹرائی کیا لیبورٹری میں، اس کو ذرا شروع کیا سعودی کا، لیکن ایران کا ایسا سمجھ میں نہیں آتا. یہ عقیدہ کتنا بھی کرو، کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں نا اپنے بھائی، اچھا کلمہ پڑھنے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بائبل پڑھتا ہے. توحید وہاں دیکھو، یہاں دیکھو، قبر پرستی ہے یہاں پہ، صحابہ پہ لعنتیں ہیں، قرآن کی تحریف کا عقیدہ ہے، اور باقی عقائد کی تو ایک لسٹ ہے، اس کو تو تذکرہ بھی نہیں کر رہا ہوں میں. وہ سب چل جائے گا، وہ سب چل جائے گا، لیکن یہ نہیں چلے گا. تو یہ عدم توازن ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے نوجوانوں کو. دیکھیے ہم خیر خواہ ہیں، ایسے جو لوگ بھی نوجوان ہیں ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بے وجہ ان کو کنڈیم کر کے باہر کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوچیں اس بات کو، کہاں جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ذرا پلٹ کے ایک بار دیکھو، منزل سے دور جا رہے ہیں یا منزل کی طرف جا رہے ہیں؟ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے وہ منزل کی طرف جا رہا، لیکن منزل سے دور جا رہا ہوتا ہے. آدمی دیکھ لے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اہل علم کو چھوڑ کے، علماء کو چھوڑ کے کبھی کوئی طبقہ فلاح نہیں پا سکتا ہے. علماء میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہ طبقہ آپ کو ملے گا ریولوشنسٹ، ان کے پاس علماء نہیں ملیں گے آپ کو. دیکھ لیجیے آپ، کیونکہ ان کے پاس علماء کا کانسیپٹ ہی کیا ہے؟ غلط ہے. یہ سب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کر لیا اسلام کے اوپر، علماء کو ایسا مانتے ہیں، یہ برہمن واد ہے، ایسا بولیں گے. انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، اسلام پہ قبضہ کر لیا ہے، انہی سے پوچھو یہی سمجھائیں گے، انہی کو جا کے پوچھو ان کو کس نے اتنی بڑھائی دیا. نہیں، ہم اپنا اسلام خود سے سمجھیں گے. سمجھو
سمجھو. اچھا یہ سمجھتے ہیں غلط, لیکن ان کے پاس علم زیادہ ملے گا آپ کو حکومتی معاملات کا, لیکن ان کے گھر میں جنازہ جب ہوگا, ان کے گھر میں نکاح اور طلاق کا جب معاملہ ہوگا, تو پھر کیا کریں گے؟ کس کے پاس آتے؟ ایسا لٹانا کیا ایسا لٹانا. ہاں تم کو حکومتوں کے بارے میں معلومات ہے, لیکن میت کے بارے میں تم کو معلوم نہیں ہے. پھر علماء سے پوچھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان مسائل کو سگنیفیکنٹ سمجھا ہی نہیں, امپورٹنٹ سمجھا نہیں. نماز, طلاق, یہ وہ مسائل یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے, اس لیے ان کے پاس علم اس کا تھا بھی نہیں. لیکن اب معاملہ آ گیا, تب آنکھ کھلتی ہے, پھر کس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے؟ علماء کی طرف. تب جا کے علماء یاد آتے ہیں, تب پوچھ لے, لیکن اپنی ایگو کو چھوڑے بغیر اس کا کیا مسئلہ ذرا بتاؤ, پھر عالم بتائے گا اس کو, ہاں ٹھیک ٹھیک ہے. اور کبھی تو جھوٹ بھی بولے گا, معلوم تھا لیکن کنفرم کرنے کے لیے پوچھا. اچھی بات, شکرن. ایگو معلوم نہیں ہوگا, پڑھنے ملے گی تو نہیں آئے گا, لیکن یہ مینٹالٹی آپ کو ملے گی. تو یہ جو ذہن ہے یہ بگڑا ہوا ذہن ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کتنا بڑا فساد پیدا ہوا.